الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا علی المتقین كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ وقال تعالى اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن۔ وقال تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو دین ہمیں عطا فرمایا، اس دین کی سب سے بڑی خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ پاک نے جو ہمیں دین عطا فرمایا اور جو قرآن عطا فرمایا، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، سب سے بہتر جو طریقہ انسانیت کا ہو سکتا ہے، انسانوں کا خالق اور مالک فرماتا ہے لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، درست راستہ اگر چاہتے ہو تو قرآن کریم ہی کے ذریعے تمہاری رہنمائی ہوگی۔ انسانی قانون اور انسانی سوچ، انسانی سماج اپنی خواہشات، اپنی کم عقلی کی بنیاد پر، واقعے کا پورا خلاصہ اس کے سامنے نہ ہونے کی بنیاد پر کسی چیز کے متعلق فیصلہ کرتے ہیں، ججمنٹ دیتے ہیں، تو انسانی علم کی طرح یہ بھی ناقص اور ادھورا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، جس ذات خداوند قدوس نے انسانوں کو پیدا فرمایا، اللہ پاک فرماتے ہیں ان کی سوچ و فکر کو، ان کی زندگی کے رہن سہن، ان کی سائیکولوجیکل کیا ہوتی ہے، سائیکولوجی کیا ہوتی ہے، اللہ پاک نے قرآن کریم میں یہ ساری چیزیں بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، یہ ایمان والو تم مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ عجیب جملہ ہے کہ اسلام کے تمام ارکان، عبادات ہو، معاملات ہو، معاشرتی اور سماجی زندگی ہو، اخلاق کی لائن ہو، پرائیویٹ لائف ہو، سماج اور سوسائٹی، ان تمام کے جو مسائل ہوتے ہیں یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے اس آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اسلامی قانون سے اگر تم مکمل فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو ضروری ہے کہ جتنے بھی احکام اللہ پاک نے ذکر فرمائے ان سب کا لحاظ کر کے ان پر عمل کرو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کے متعلق قرآن کریم کی مختلف آیتوں میں مختلف احکامات ذکر کرتے ہوئے بتلایا۔ ہم لوگوں نے عبادتوں کو تو بنیاد سمجھا ہے اور یقیناً یہ دین کے بنیادی پائے ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یعنی جس کا تعلق بندے کا اپنے خدا سے ہے۔ یہ چیزیں تو ہم نے سمجھی ہے، اس کا اہتمام اور یہ چیزیں بار بار بیان بھی کی جاتی ہیں، لیکن جو نازک پہلو ہے بندوں کا، شریعت مطہرہ نے ہر جگہ پر جہاں کسی کمزور کو پایا یا سماج میں جس کو کمزور سمجھا گیا ہو، استضعفوا فی الارض، لوگوں نے اس کو کمتر سمجھا، ان تمام لوگوں کے حقوق کو قرآن کریم نے کھول کھول کر بیان فرمایا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ انسانوں کا کلام نہیں ہے۔ اللہ پاک نے میزان قائم فرمایا، وزن اعمال اور ترازو اللہ پاک نے پیدا فرمایا، اور یہ فرمایا کہ نبیوں کو ہم نے کیوں بھیجا؟ نبیوں کو بھیجنے کا مقصد لیقوم الناس بالقسط، لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم ہو۔ اس لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت ذکر فرمائی وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام عالم کے لیے اللہ پاک نے رحمت بنایا۔ تو یقینی بات ہے کہ اس دین کا ہر حکم اس رحمت والی ذات نے ہمیں جو پہنچایا،
اور پہنچانا جس کی طرف سے ہے وہ ارحم الراحمین. تو ارحم الراحمین سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ پاک، اور جس نبی کو بھیجا ان کو رحمت للعالمین وہ رحمت ہے، اور یہ رحمت للعالمین ان کو بنایا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے وہ تمام اجزاء اور وہ تمام پوائنٹس جس کا تعلق مردوں سے، عورتوں سے ہے، تجارت سے ہے، اخلاقیات سے ہے، تمام چیزوں سے جو متعلق حقوق ہے قرآن کریم نے اس کو بہت تفصیل سے ذکر فرمایا. بلکہ ہمارے فقہائے کرام فرماتے ہیں، ہماری سب سے مستند کتاب ہدایہ ہے، اسلامی قانون کی اصول اور ضابطے کے ساتھ جو لکھی گئی، اس کتاب میں 4 حصے ہیں. پہلا حصہ عبادات سے متعلق ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج سے، اور باقی 3 حصے معاملات، سماجیات، انٹرنیشنل قانون، انٹرنیشنل تعلقات، یہ تمام چیزیں باقی ابواب میں ذکر فرمائیں. اس سے حضرات فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ شریعت کی توجہ عبادات کے ساتھ بڑی جو ہے دوسری یہ معاملات اور سماج اور سوسائٹی کے مسائل ہیں. اس لیے دوست اور بزرگوں، آپ کے سامنے میں نے ایک آیت پڑھی. آپ حضرات کو معلوم ہے کہ چند دنوں پہلے سپریم کورٹ نے ایک ججمنٹ دیا. اس سے پہلے ایک کیس 1984-85 میں شاہ بانو کے نام سے چلا. ان کے شوہر نے ان کو 62 سال کی عمر تھی اور اس وقت ان کو طلاق دی. لڑکے ان کے جوان تھے. یہ کیس چلتے چلتے سپریم کورٹ تک پہنچا، اور سپریم کورٹ نے یہ ججمنٹ دیا کہ جب تک یہ عورت دوسری شادی نہیں کرے گی وہاں تک اس مرد کو طلاق دینے کے باوجود اس کا خرچہ دینا لازمی اور ضروری ہے. یہ 1984 میں ہو چکا تھا. اس کے بعد کانگریس گورنمنٹ تھی، انہوں نے ویپ جاری کر کے پارلیمنٹ میں مسلم وومن بل 1986 والا وہ جاری کیا، لیکن وہ صرف قانونی کاغذ تھا. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹوں نے کسی نے بھی اس کے مطابق کوئی ججمنٹ نہیں دیا. پھر ابھی دوبارہ چند دنوں پہلے پھر سپریم کورٹ نے یہ ججمنٹ دیا کہ 125ویں قلم کے مطابق یہ جو طلاق کے اور پرسنل لا کے جو مسائل ہیں یہ اس سے ٹکراتے ہیں، اس لیے ہر ایک کے ذمہ لازم کر دیا جو بھی اپنی عورت کو طلاق دے گا اس کو عدت تک کا خرچہ نہیں بلکہ تا نکاح ثانی، جب تک وہ دوسرا نکاح نہ کرے یا کسی ایک کی موت نہ ہو جائے. یہ ایک قانون سپریم کورٹ کی طرف سے آیا. مجھے ابھی حکومت کے متعلق کچھ باتیں نہیں کہنی ہے. وہ ان کے قانون انسانی قانون ہے، انسانوں کی بنائی ہوئی پارلیمنٹیں ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی نیتی آیوگ ہے، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون ہوتے ہیں اور وہ حکومت کو مشورے دیتے ہیں. یہ اس طرح کی تمام دنیا بھر کی حکومتوں کا جو سیکولر نظام ہے اس میں یہی چلتا ہے. لیکن امت مسلمہ، مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا لڑکا اور لڑکی، ان کو یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے کہ قرآن اور حدیث نے سماج کی وہ بچھڑی ہوئی عورت جس کو شوہر نے کسی طریقے سے ظالمانہ طور پر یا جو کچھ بھی ہوا ہو طلاق دی ہے، اب اس کے بعد اس عورت کو سماج اور سوسائٹی میں روزی روزگار کس طریقے سے ملے، یہ کسی کی دستے نگر نہ بن جائے، یہ کہیں گناہوں کی طرف آمادہ ہو کر روپیہ پیسے کمانے کا ذریعہ اپنے جسم کو نہ بنائے. ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے شریعت اسلامیہ نے بہت تفصیل سے قانون ذکر فرمایا. آپ کے سامنے میں نے جو 2-4 آیتیں پڑھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں بڑی تفصیل فرمائی. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، طلاق والی عورت کو ایک خصوصی قسم کا فائدے کی چیز دینا ہے، روزی روزگار کی یا پرورش کے سلسلے کی جو چیزیں ہیں نفقے کے علاوہ متاع اس کو دینا ہے. حقاً علی المتقین، عجیب جملہ ہے. قرآن فرما رہا ہے کہ یہ متقی، اللہ سے ڈرنے والوں کی علامت یہ ہوگی کہ وہ اس قانون پر عمل کریں گے. آپ کو تعجب ہوگا، شریعت مطہرہ نے ان کمزوروں کے حقوق کو زیادہ ذکر کیا. سورہ نساء اور سورہ بقرہ، سورہ طلاق، ان میں مردوں اور عورتوں کے مسائل تفصیل سے ذکر فرمائے. جمعہ کے دن جب نکاح ہوتا ہے ہمارے یہاں، نکاح کا خطبہ امام صاحب پڑھتے ہیں، خطیب صاحب پڑھتے ہیں. اس میں 3 آیتیں پڑھتے ہیں جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر پڑھی ہے. انہی آیتوں کو ہمارے خطیب صاحب پڑھتے ہیں، اور تینوں آیتوں میں آیت ہی شروع ہوتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، تقوی کے ساتھ آیتیں شروع ہوتی ہے. آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ان تمام آیتوں میں تقوی کا حکم فرمائے. یہ 3 وہ آیتیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے موقع پر تلاوت فرمائی. اسی طرح
عجیب شریعت ہے کہ جب طلاق کی نوبت آئے میاں بیوی میں، اس وقت بھی سورہ طلاق میں اللہ پاک نے تقویٰ کو 5 جگہ پر ذکر فرمایا۔ جب دونوں جڑ رہے ہیں تب بھی تقویٰ کی آیت ہیں، اور دونوں کسی وجہ سے ایک دوسرے سے علیحدہ ہو رہے ہیں اس وقت تقویٰ کی 5 آیت ہیں ایک ہی صورت میں۔ اور دوسری اور صورتیں جو میں نے جیسے ابھی پڑھی، وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، یہاں بھی تقویٰ کا لفظ آیا۔ یہ شریعت بتلاتی ہے کہ ان احکام کی بجاوری میں اللہ کا خوف مد نظر ہوگا۔ اللہ پاک نے یہاں حساب کتاب دینے کا تصور شوہر میں بھی ہوگا، بیوی میں بھی ہوگا، مرد میں، عورتوں میں ہوگا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسائل بتلائے ہیں اس پر عمل کرنا ان کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اس لیے جو مسائل ہمارے سامنے مختلف آتے ہیں، ہم ان مسائل کو جہاں حقوق العباد بندوں کے حقوق ہوتے ہیں ان کو ہم نے چھوڑ دیا۔ قرآن کریم نے تفصیل سے چھوٹے چھوٹے مسئلے، میاں بیوی، بچے کو دودھ پلانا کہاں تک ہے، کتنے دن تک دودھ پلائے، اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں اس آیت کو بھی ذکر کر کے بتلا دیا کہ وشاور، آپس میں ایک دوسرے سے مشورے سے ہو، کتنا دودھ پلایا جائے، کتنی مدت۔ اس طرح کے چھوٹے موٹے مسائل میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر حل کریں۔ اس وقت مجھے عورتوں کے حقوق جو نکاح سے پہلے ہیں، نکاح کے بعد ہے، اس کو ذکر نہیں کرنا ہے۔ اس وقت گفتگو سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کی روشنی میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا سماج اور سوسائٹی کس میں مبتلا ہے۔ قرآن کریم نے جو احکام ذکر کیے اس پر عمل نہ کرنے سے ہماری آنکھوں کے سامنے دنیا کی ایک تمدن اور تہذیب اور کلچر والی قوم یورپ اور امریکہ، جو اپنے آپ کو دنیا کے قانون میں سب سے بہتر قانون والے، انسانوں کو عدل اور انصاف اور ہیومینٹی اور اسی طرح حقوق انسانی، ان تمام چیزوں کو جو بانگ دہل جو اعلان کرتے ہیں سماجی زندگی میں، ان کے یہاں کیا حال ہے۔ اس لیے اس کے پس منظر میں یہ چیزیں ہمارے سماج میں آئی ہے۔ قرآن اور حدیث نے یہ چیزیں ہمیں نہیں بتلائی، اس سے الٹا ہے۔ لیکن جب سے دنیا میں یورپی تہذیب اور تمدن کا غلبہ ہوا، انسانوں کی سوچ اسی سوچ میں بدل گئی۔ اب وہاں کیا ہوا، قانون کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جب مرد عورت کو طلاق دے گا تو اس کو اس کا نفقہ مسلسل دینا پڑے گا، یک مشت دے دے بڑی رقم یا آہستہ آہستہ دے، لیکن دینی پڑے گی۔ میں اور آپ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں یورپ اور امریکہ کا حال، سماجی زندگی کا کیا ہے۔ سارے 2011 کے ڈیٹا آئے ہیں اور اس کے اندر بتلایا گیا کتنے ملکوں میں نکاح کے ذریعے مرد اور عورت ملتے ہیں، اور کتنے ملکوں میں یا کتنے تناسب اور فیصد سے میاں بیوی شرعی نکاح یا جو بھی خاندان اور جو بھی مذہب ہے اس نکاح کے علاوہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کانٹریکٹ نکاح کرتے ہیں۔ آخر اس کی کیا وجہ ہوئی، اور یورپ کیوں فیل ہو گیا جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں اتنا آگے، وہ اپنے گھر کی سماجی زندگی میں۔ اقبال نے اسی کو کہا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، آگے اقبال فرماتے ہیں افلاک آسمانوں پر پہنچنے والا، لیکن اپنے گھر کے مسائل حل نہیں کر سکا، سماجی زندگیاں یورپ اپنے اعتبار سے حل نہیں کر سکا۔ اس لیے دوست اور بزرگوں، اسلامی شریعت نے ہر ایک کے حقوق اور ہر ایک کے کیا کیا ذمہ داریاں ہیں ان سب کو ذکر فرمایا۔ اسلام نے جو حقوق اور جو ایک دوسرے کی ذمہ ادائیگی رکھی ہے، کوئی کسی کا نفقہ ایک لفظ ہے اسلامی اصطلاح میں، اس میں صرف کھادا خوراکی نہیں آتی ہے۔ ایک انسان کو جتنی ضرورتیں، کھانے پینے، روٹی، کپڑا اور مکان، تینوں کا انتظام قرآن نے اس کو نفقہ سے تعبیر کیا ہے۔ ہماری فقہ کی کتابوں میں ایک آدمی کے اوپر کون کون سے حقوق آتے ہیں، کس کس کے آتے ہیں، وراثت کے مسائل میں کون کس سے کتنا وارث ہوتا ہے، یہ تمام احکام ذکر فرما دیے گئے۔ اب اس کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم نے اور احادیث مبارکہ نے انسانوں کو جو حقوق کی چیز بتلائی، کسی کا نفقہ کسی کی ذمہ کیوں آتا ہے، اس کو 3 وجہ سے شریعت مطہرہ نے ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلی وجہ ہے قرابت داری، رشتہ داری۔ ایک باپ اپنے بیٹے کی تربیت اور پرورش کرتا ہے کہ میری اولاد ہے، میری نسل ہے، یہ قرابت۔ اپنے گھر کے دوسرے افراد، بھائی بہن، والدہ والد، دادا دادی، یہ جتنے بھی کنبے اور قبیلے کے لوگ ہیں، یہ قرابت داری، ان کو شریعت مطہرہ نے قرابت کی بنیاد پر حقوق دینے کی بات کی۔ اسی لیے جہاں میراث کی آیتیں قرآن نے ذکر فرمائی، اللہ پاک نے وہاں یہی فرمایا آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، یہ ہمارے وراثت کے قانون ہے، تمہاری سمجھ سے باہر ہے
کبھی کبھار کوئی چیز تمہیں پریکٹیکل جب تک نہیں تجربہ ہوتا ہے، لکھی ہوئی چیز پر اشکال اور اعتراض ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کے ان احکامات پر بھی ان لوگوں نے، یورپ والوں نے اعتراض کیے، اور اس وقت ان کے اعتراض اپنی جگہ پر کورٹ اور کچہریوں میں ہماری مسلم بہنیں طلاق کے بعد یا معلقہ چھوڑ دی گئی بالکل، قرآن کریم نے جس کو فرمایا وَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، یہ سماج میں جس ملک میں ہم رہتے ہیں یہاں ایک تھوڑا سا عورتوں کا وہ بھی حصہ ہے جن کو بالکل چھوڑ دیا گیا، نکاح میں رکھا ہے لیکن اس کے حقوق شوہر ادا نہیں کرتے۔ قرآن کریم نے اس کو فرمایا وَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ۔ تو سب سے پہلی بنیاد ہوتی ہے قرابت داری۔ اب اس میں کس کو کتنا ملے گا؟ قرآن نے فرمایا کہ تم کبھی کبھار دل میں وسوسہ پیدا کرو تو آگے فرما دیا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، کون کس کو نفع دے گا، رشتہ داروں میں ایک دوسرے کی کون کفالت کرے گا، کون کسی کو فائدہ دے گا، یہ تمہارے تصور سے باہر کی چیز ہے۔ تو پہلی چیز بتلائی قرابت داری۔ دوسرا مسئلہ آتا ہے ملکیت۔ آپ کی ملک میں کوئی جانور ہے، سواری ہے، کھیتی باڑی کے جانور وغیرہ ہے، آپ کی ملکیت اس پر ہے، اس لیے آپ کو ان کے تمام حقوق کا لحاظ کرنا پڑے گا۔ اونٹ شکایت لے کر اللہ کے نبی کے پاس اس انداز سے کھڑا تھا، آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ بھوکا ہے، اس کا مالک اس کو کھلا نہیں رہا ہے، بلایا اور ان کو تاکید فرمائی۔ تو آپ کی ملک میں جو چیزیں ہیں ان کو بھی ان کا حق ادا کرنا، نفقہ دینا آپ کے ذمہ ہے۔ تیسری چیز آتی ہے حبس، کسی کو کسی وجہ سے روک لینا۔ جیسے ہم میں جو حضرات ملازمت کرتے ہیں، سرکاری ہو یا پرائیویٹ ہو، دکان میں ہو یا کہیں بھی ہو، جو کام کرنے والے ان کا اس دکان والے سے، اس فیکٹری والے سے جو تعلق ہوتا ہے، یہ تعلق ہوتا ہے حبس، روکنے کی وجہ سے۔ تمہاری دکان میں یا تمہاری کمپنی میں، تمہارے آفس میں میں اتنے گھنٹے رہوں گا تو اس کا عوض آپ تنخواہ کی شکل میں لیتے ہیں، اجرت کی شکل میں لیتے ہیں۔ یہ تین چیزیں اسلامی شریعت نے بتلائی، قرابت داری، ملکیت اور حبس۔ کوئی کسی کی وجہ سے کسی کام میں لگا ہوا ہے تو اس کا ذمہ اس کے ذمہ ہے۔ ملازم 6 گھنٹے 7 گھنٹے کام کرے گا تو مالک کے ذمہ اس کی، یا جو اس کا باس ہوگا اس کے ذمہ اس کا خرچہ ضرور ہے، اس لیے کہ تیری وجہ سے رکا ہے۔ اسلامی شریعت نے عورت یعنی بیوی جس کو کہا جائے، یہ قرابت داروں میں سے نہیں ہے، اجنبی لڑکی ہے، یہ ملکیت بھی نہیں ہے جیسے کچھ مذاہب میں کنیا دان ہوتا ہے، ہمارے یہاں عورت کو دان میں نہیں دیا جاتا۔ اس لیے نکاح پڑھاتے وقت عالم نکاح پڑھانے والے بولتے ہیں اس عورت کو بطور بیوی کے آپ کے نکاح میں لیا، آپ کی ملکیت میں لیا، یہ نہیں بولا جاتا، اس لیے کہ ایک کانٹریکٹ چیز ہے، دو آپس میں معاہدے ہو رہے ہیں، ایجاب اور قبول نکاح نامہ ہوتا ہے، اس میں دونوں طرف سے معاہدہ ہوتا ہے۔ اس لیے اس بنیاد کے اوپر شریعت نے عورتوں کا خرچہ الگ الگ افراد پر رکھا ہے۔ چھوٹی بچی ہے، بچہ ہے، باپ کے ذمہ اس کا خرچہ ہے۔ لڑکا بالغ ہو جائے، کمانے کے لائق ہو جائے اور خود اس کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اب باپ کے ذمہ اس کا خرچہ نہیں۔ لیکن لڑکی کے سلسلے میں ایسا نہیں ہے۔ لڑکیوں کے سلسلے میں شریعت کا یہ حکم ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کے نبی نے اس کی فضیلتیں بتلائی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے احکام اور حقوق بتلائے۔ دنیا سے جا رہے ہیں، جو جملہ میں نے آپ کے سامنے نقل کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، استوصوا بالنساء خیرا، صحابہ کے نام فرماتے ہیں کہ عام احوال میں تو یہ روایتیں ذکر فرمائی، لیکن اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور عورتوں کے حقوق بتلا رہے ہیں۔ اس لیے اسلامی شریعت نے جتنے حقوق اور جتنی چیزوں کا خیال عورتوں کا رکھا ہے اور کسی نے نہیں رکھا۔ اسی لیے کبھی عورت کو طلاق ہوتی اور کبھی شوہر معلق بیکار چھوڑ دیتا ہے، شریعت مطہرہ نے اس کا نفقہ اور اس کا خرچہ اس کے ذمہ رکھا جب تک وہ اس کو طلاق نہیں دے گا، اس کا ذمہ ہے، اس لیے کہ تیری وجہ سے وہ دوسری جگہ شادی نہیں کر سکتی۔ یہ عجیب بات ہے، اس لیے شریعت مطہرہ نے اصول اور ضابطے مقرر فرمائے۔ عورت کو جو دیا جاتا ہے وہ اسی احتباس کی بنیاد پر، بیوی ہونے کے اعتبار سے، ماں ہونے کے اعتبار سے دوسری حیثیت آئے گی، بہن ہونے کا اعتبار قرابت داری ہے، دوسری حیثیت آئے گی، لیکن بیوی کے ساتھ جو رشتہ اور جو تعلق ہے وہ حبس اور احتباس اور ایک معاہدے کی شکل میں طے ہوا ہے۔ اس لیے فقہائے کرام نے یہ اصول اور ضابطے بتلا کر ہمیں بتلا دیا کہ اس کے کیا ہوتے ہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، افسوس کی چیز ہے کہ دونوں طرف سے ہمارے یہاں ایک دوسرے پر ظلم اور زیادتی ہوتی ہے۔ اگرچہ عورت بیچاری زیادہ مظلوم ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھار مرد بھی مظلومیت کا شکار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم نے آخری درجے میں جب میاں بیوی کے درمیان تعلقات کسی طرح برقرار نہیں رہ سکتے، بالکل دونوں ایک دوسرے سے علیحدگی پر مکمل تیار ہیں،
تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابغض المباح عند اللہ الطلاق، کہ حلال جائز تو ہے لیکن ابغض سب سے ناپسندیدہ حلال اگر اور جائز کوئی چیز ہے تو بیوی کو طلاق دے۔ وہاں یہ نہیں فرمایا کہ ظلم اور زیادتی، مطلق طلاق دینے کو ناپسند فرمایا، اور اگر زیادتی کر رہا ہے تو اور دوسری آیتوں میں فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ، کہ مرد کو اللہ نے عورت پر ذمہ دار اور اس کے اوپر ایک باس کی طرح کام کرنے کی بات نہیں ہے، وہ محبت کی دنیا ہے، وہاں تعلقات ایک دوسرے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر ہمارے سماج اور سوسائٹی کو ہم دیکھیں کہ حکومتوں کے فیصلے یا ان کے ججمنٹ جو بھی ہو، ہم اپنے سماج اور سوسائٹی میں دین اور شریعت کو کتنا اہم سمجھیں۔ شاید میں غلط کہوں گا اگر میں یہاں مجمع میں کتنے لوگوں کو پوچھوں کہ نفقہ کا اسلام کا نظام کیا ہے، کسی کے کھادا خوراکی کا، کسی کے خرچے کا، باپ کے ذمے اولاد کا کیا ہے، بھائی کے ذمے کیا ہے، لڑکی طلاق ہو گئی واپس آئی باپ کے یہاں، اس وقت اس کا کیا حق ہے، یہ سارے حقوق، اولاد کے ذمے ماں کے حقوق کیا ہے۔ اسلامی شریعت نے سب کے حقوق ذکر فرما دی، کسی کا حق باقی نہیں چھوڑا، لیکن چونکہ ہمیں مسائل کا علم نہیں ہے اس کی وجہ سے ہم کبھی کبھار دوسروں کے حق ادا نہیں کرتے، اسی میں عورت کا حق بھی شوہر ادا نہیں کرتا ہے۔ یہ تمام وہ آیتیں اور احادیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ خوشگواری کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا، حتیٰ کہ حدیث شریف میں ایک صحابی کو بال بکھرے ہوئے تھے، فرمایا کہ اپنے بال درست کر لو، اچھی شکل میں رہو، اور دوسری ایک حدیث شریف میں فرمایا کہ عورت جب گھر سے نکلتی ہے استشیطان، تو شیطان اجنبی مردوں کی نگاہ میں اس کو اچھا کر کے دکھلاتا، اپنی بیوی کے بجائے اجنبیہ کی طرف، یہ شیطان کا کام ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے جہاں یہ مسائل ذکر فرمائے وہاں یہی فرمایا کہ وہ تمہارا دشمن ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے سیدنا آدم علیہ السلام جنت میں ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کو ہم نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، ابا، لیکن شیطان نے انکار کیا اور یہ کہا کہ تم ہمیشہ رہو گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جنت میں ہے، وہاں ساری راحتیں اور آرام ہیں، اگر تم نے درخت کو کھا لیا، درخت کے دانے کو، پھل کو جو کھا لیا، تو اللہ پاک نے فرمایا فتشقى۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ مرد کو کہا، حضرت حوا اور حضرت آدم دونوں جنت سے اتارے گئے، لیکن اتارنے سے پہلے اگر تم یہ کھا لو گے تو اترنا ہے، اس وقت پریشانی کس کو ہوگی، عورت کو ہوگی یا مرد کو؟ اللہ پاک نے آیت میں حضرت آدم علیہ السلام کا اکیلا ذکر فرمایا، پہلے فرمایا کہ تم دونوں جنت میں رہو اور خوب اچھی طرح وہاں کی چیزیں استعمال کرو اور اس درخت کے قریب مت جانا، اگر گئے اور کھا لیا تو فتشقى، وہاں صرف حضرت آدم کو خطاب کیا گیا، عورت حضرت حوا کو خطاب نہیں کیا گیا۔ اس سے حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ تشقى یعنی تشقى کا معنی ہوتا ہے محنت اور مشقت، یعنی حوا کے ذمے کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی دنیا میں اترنے کے بعد، اس کے کھانے پینے رہنے سے کی ذمہ داری حضرت آدم علیہ السلام پر ہوگی، اس لیے فتشقیانی دو کا ذکر نہیں کیا، ایک کہا فتشقى، حضرت آدم کو خطاب کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ مردوں کے ذمے یہ چیز ہیں۔ ہمارے سماج اور سوسائٹی میں ایک مردوں کا حصہ وہ بھی ہے جو کماتے نہیں اور اپنی عورتوں کو بیچاریوں کو کمانے کے لیے، محنت مزدوری کے لیے دوسری جگہ بھیجتے ہیں اور خود آرام سے رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں انہی کی کمائی پر۔ سب سے پہلے تو قرآن نے مرد ہی کے ذمے یہ چیز رکھی ہے، عورت کے ذمے نہیں رکھی، اس لیے اس چیز کو سمجھنا ہے۔ دوسری بات، جس سماج اور سوسائٹی میں عورت کو طلاق کے بعد جب تک وہ دوسری شادی نہ کرے وہاں تک اس کا خرچہ دینے کے قانون جن ملکوں میں ہے، ہم وہاں غور کریں کہ وہاں کے حالات کیا ہے۔ جب وہاں یوروپ کے اندر مرد کے ذمے عورت کو جب تک وہ دوسری شادی نہ کرے یا طلاق یا وہ انتقال نہ کر جائے وہاں تک خرچہ دینے کی بات آئی، تو کیا ہوا؟ مردوں نے یہ سوچا کہ جب نکاح کریں گے اور پھر طلاق دیں گے تو پھر ہمارے اوپر خرچہ آئے گا، اس سے بہتر یہ ہے کہ نکاح ہی کیوں کریں ہم، اور زواقین و زواقات، اپنی زندگی کانٹریکٹ نکاح کر لو 2 سال 4 سال کے لیے، پھر پسند نہیں آئے ایک دوسرے سے علیحدگی کر، یہ کیا زندگی ہے؟ وہاں اولاد نہیں ہوگی، یقینی بات ہے کہ اس کے پیچھے کون پڑے۔ تو یوروپ میں آپ دیکھ رہے ہیں نسل کی کمی جو ہوئی ہے، آبادی کی جو کمی یوروپ کے ملکوں میں ہوئی ہے، اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہاں مردوں نے یہ سمجھ لیا۔ میں آپ کو عرض کر رہا تھا 2010 اور 11 میں جو رپورٹ آئے اس میں یوروپ کے ہر ملک کے متعلق آیا، بیلجیم میں اتنا، انگلینڈ میں اتنا، یونان میں، اسی طرف فلاں ملک میں، جرمنی میں، سب کا، تو سب کا جو ہے
45% مرد وہ ہے جنہوں نے نکاح نہیں کیے شرعی طور پر اور قانونی طور پر وہاں کے سماج اور سوسائٹی کے اعتبار سے، بلکہ دونوں کانٹریکٹ نکاح کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ جی رہے۔ یہ وجہ کیا ہوئی؟ مرد نے سوچا کہ جب نکاح کروں اور طلاق لوں تو دینا پڑے خرچہ، اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنی خواہش پوری کرنے کے دوسرے بھی راستے۔ یہ نکاح کو روکنے کے اسباب۔ اسلامی شریعت اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ نکاح کا سلسلہ عام ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے شوہر نے طلاق دی تھی، وہ آئی، فاطمہ بنت قیس، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عدت کا انتظام کروایا۔ پھر اس کے بعد عدت کی دنوں میں ہی تھی کہ نکاح کا پیغام بھی 3 جگہ سے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مناسب سمجھا ان سے ان کا نکاح کروایا۔ یہ تمام چیزیں بتلاتی ہے کہ سماج اور سوسائٹی پر ضروری ہے کہ جس عورت کو کسی وجہ سے بھی طلاق ہوئی ہے، اب اس کے شوہر سے جب وہ علیحدہ ہو گئی، اب اس کے بعد سب سے پہلے ماں باپ پر ذمہ داری آتی ہے، بھائیوں پر آتی ہے، جو قریبی رشتہ دار ہے ان پر آتی ہے، اور اگر اسلامی نظام بیت المال کا اور وقف کا چلتا ہے تو اس کی بنیاد پر ان کو دیا جائے۔ یہ پوری ایک ترتیب ہے۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل اور آئندہ جمعہ کو پیش کروں گا۔ اس وقت دوسرا بھی ایک مسئلہ ہے جو آپ سب جانتے ہیں، جے پی سی میں گیا ہوا ہے، اور وقف کا قانون، اس سے پہلے 2 جمعہ کو میں آپ کے سامنے وقف کی بڑی تفصیل کر چکا ہوں۔ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے رشتہ داروں نے، ہمارے ایمان والے بھائیوں اور بہنوں نے اتنی بڑی وقف کی پراپرٹیاں اپنے جیب سے نکال کر اللہ کے لیے دی، اب اس کے ناجائز جو برسوں سے جو مسئلے چل رہے ہیں اس کی بنیاد پر اب جو فیصلہ ہوا اور پھر اس کو ایک کمیٹی کے حوالے بل کو کر دیا گیا، ان کی میٹنگ کل بھی ہوئی اور بھی ہو رہی ہے۔ اس لیے ہمارے بڑوں کی طرف سے ہمیں جو حکم دیا گیا کہ آپ اس سے پہلے بھی جو مسئلہ ہوا تھا آپ جانتے ہیں، یونیفارم سول کوڈ والا مسئلہ، اس موقع پر بھی مسلمانوں نے 5 کروڑ سے زیادہ دستخط کر کے جب نیتی آیوگ اور قاعدہ منتری کے سامنے، قاعدہ پنچ کے سامنے پیش کیا تو یہ لوگ چونک گئے، سمجھ گئے کہ بڑا ایک طبقہ اس سے راضی نہیں۔ اس لیے ہم سے نہیں پوچھا جا رہا ہے، حکومت کے دوسرے شعبے یا اس سے متعلق جو شعبے ہیں، کل پرسوں کی میٹنگ میں انہی کی گفتگو ہوئی اور ہوگی، لیکن ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اس جمہوری اور لوک شاہی ملک میں رہتے ہیں، ہمیں اپنے ہر حق کو یہاں لینا ہے اور قانونی طور پر لینا ہے۔ اس لیے کہ قرآن نے فرمایا ان اللہ لا يحب الفساد، اللہ پاک فساد کو پسند نہیں فرماتے۔ اس لیے اسلام میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، قانونی طور پر آپ ان سے مطالبہ کیجئے اور اپنی بات پیش کیجئے۔ اس لیے یہ بہت اہم اور حساس مسئلہ ہے، لوگ اس کو سیاسی مسئلہ سمجھ چکے ہیں، یہ سیاسی نہیں ہے۔ آپ کے پرسن اللہ سے ایک چیز، 3 طلاق کا پہلے مسئلہ آیا، اس سے پہلے یہ عدت والا مسئلہ آیا اور اب وقف والا مسئلہ آیا۔ تو جو چند قانون انگریزی دور میں 1937 میں شریعت ایکٹ جو قائم ہوا ہے اور اس کی روشنی میں جو حقوق ملے ہیں، اس میں وقف کے بھی حقوق ہمارے ہیں۔ اس لیے جو بزرگوں نے کہا، پرسن اللہ بورڈ کے ذمہ داروں نے، اور یہاں مولانا نے مسجد میں لٹکا بھی دیا ہے، ان چیزوں کو آپ ایک دینی فریضہ سمجھیں۔ یہ اللہ کی ملک ہے، اس کے لیے آپ بات کرتے ہیں، انسانوں کی ملکیت نہیں ہے، اللہ کی ملک ہے۔ اس لیے اللہ سے محبت کی بنیاد پر ہر ایمان والا جو اصول اور ضابطوں کی بنیاد پر وہاں پہنچانا ہے، اپنی طرف سے اس کا اختلاف بتلانا ہے، اور یہ بل ہی پاس نہ ہو، اس کی جو کوشش ہے ہمارے علماء کرام اور دانشور پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں، ہم اپنی طرف سے اس میں اور زیادہ معاونت کریں، اور یہ معاونت ہماری مستقبل کی وقف کی پراپرٹیوں کی حفاظت کے لیے۔ جو ملک تو اللہ کی ہے، لیکن اس سے فائدہ کون اٹھائے گی؟ امت مسلمہ، بیواؤں، غریبوں، یتیموں کا حصہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس لیے یہ ایک بنیادی شریعت مطہرہ کا ایک ڈھانچہ ہے، اور اس کے اندر یہ نفقے کا مسئلہ جیسا ہے، اس طرح وقف کا بھی مسئلہ ہے۔ ان کو ہم حساسیت سے سمجھیں۔ دنیا کی جن قوموں نے حساسیت کے ساتھ ان ملکوں میں اپنے آپ کو رکھنے کا ارادہ کیا، وہ اقلیت میں ہے، اس کے باوجود دنیا پر حکومت کر رہی ہے۔ امریکہ میں جرمنی سے یہودی کیسے گئے، کیسے تعلیم پائی، اور اپنے حقوق وصول کرنے کی امریکہ میں ان کے پاس کیا چیز۔ ایک یورپین مصنف امریکہ کے ہی ہمارے کتب خانے میں اردو کتاب بن کر وہ آئی، اصل انگلش میں وہ پورا مضمون ہے۔ وہ امریکہ کی سینیٹ میں 18 سال 1966 سے 1984 تک سینیٹ کے ممبر رہے، پارلیمنٹ۔ انہوں نے بتلایا ہے کہ یہودیوں نے اپنے حقوق وصول کرنے کے کیا کیا طریقے اپنائے، وہ میں نے وہاں بیٹھ کر جب دیکھا تو پتا چلا کہ یہ قوم کس طرح منظم ہے اور کیسے اپنا کام کرے۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں یہ حق دیا ہے، وقف یہ اللہ پاک کی ملک کا حق لگنا ہے۔ اپنی پراپرٹی کے لیے انسان کتنے چکر کاٹتا ہے،
تو یہ اللہ کی ملک ہے اور وہ لوٹ رہی ہے مسلمانوں ہی کے فائدے کے لیے. اس لیے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس مسئلے کو حل فرمائے اور ہمیں وقف کی پراپرٹیوں کی خود حفاظت کرنے کی، جو کچھ ادھر ادھر ہو رہا ہے ہماری طرف سے بھی، اس سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ.